علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ روزے میں فرضیت حکم کے اندر کھانا پینا اور مباشرت کرنا ہے۔ سحری ہے تو حکم میں کھانا پینا وغیرہ ہے، افطاری ہے تو حکم میں کھانا پینا وغیرہ ہے، اور روزے کے دوران حکم کے خلاف کام کرنا یہ منع ہے، کیونکہ کھانا پینا اللہ پروردگار نے اپنے حکم میں ایسے ہی پیدا کیا ہے جیسے حکم میں زندگی پیدا کی ہے، اور پھر حکم میں ہی زندگی کو موت بنا دیتا ہے۔ کوئی کھاتا پیتا ہے تو یہ ظاہری عیب ضرور ہے، لیکن یہ اللہ پروردگار نے اپنے حکم میں فطرت ہی یہ بنائی ہے۔ اب کوئی کھاتا پیتا ہے تو یہ اللہ پروردگار کے حکم میں ہے، حکم میں ہی اللہ نے فطرت پیدا کی ہے۔ جب اللہ پروردگار اپنے حکم میں فطرت پیدا کرتا ہے تو حکم میں کھانے پینے کا حکم بھی دیتا ہے۔ حکم میں روزہ شروع ہے اور حکم میں ہی روزہ مکمل ہوتا ہے۔ اب فطرت ہے اللہ نے پیدا کی ہے، غیر فطرت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فطرت پیدا کی ہے، فطرت کے خلاف غیر فطرت ہے۔ اب جب اللہ کسی کو پیدا کرتا ہے وہ تو ہے، اور جو چیز اللہ نے پیدا ہی نہیں کی وہ کدھر ہے؟ وہ ہے نہیں۔ پیدا ہونے والا ہے، جب وہ ہے وہ چیز مانتا اور جانتا ہے، جو نہیں ہے یہ غیر فطری کام ہے، یہ غیر فطرت کو ماننا ہے۔ اب جب اللہ پروردگار نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا تو حکم دیا لا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فنسی آدم علیہ السلام اس حکم کو بھول گئے۔ اب روزے کے اندر حکم میں سحری ہے، حکم میں افطاری ہے، حکم میں یہ کھانا پینا ہے کہ فطرت ہے، اور جب کوئی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ فطرت ہے لیکن بھول کر کھایا پیا۔ اگر یہی وہ جان بوجھ کر کھا لیتا روزہ بھی ٹوٹ جاتا اور روزے کا کفارہ بھی ہوتا۔ روزہ ٹوٹ جاتا اپنی حقیقت میں، اپنے ہونے میں، اپنے رکھنے میں روزہ ٹوٹ جاتا، اور کفارہ کیا ہے؟ جس نے روزہ توڑا ہے وہ اب اس کا کفارہ بھی دیتا ہے، اب وہ توبہ بھی کرتا ہے، اب وہ رجوع بھی کرتا ہے۔ کس کی طرف؟ اللہ پروردگار کے حکم کی طرف، کہ حکم تھا نہ کھاؤ پیو، اس نے کیا کیا؟ حکم توڑ دیا، اس نے کھا پی لیا۔ جب آدم علیہ السلام بھول گئے تو اپنی بھول کا پتہ ہونے پر پھر اللہ پروردگار کے حکم کی طرف واپس آ گئے۔ وہ واپس آنا کیا تھا؟ فطرت کی طرف واپس آنا تھا۔ فطرت ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی میں موت ہے، عارضی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اب حقیقت اس کا کیا ہے؟ عارضی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ عیب ہے۔ موت کیا ہے؟ عیب ہے، لیکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے یہ پیدا کی ہوئی ہے۔ اب یہ اللہ کے حکم میں ہے، اب اللہ کے حکم میں یہ زندہ ہے، اللہ کے حکم میں مرتا ہے، یہ تو ہے۔ اور اگر یہ جو ہے غیر فطری بات پر ایمان لے آئے کہ میں جو ہوں اب نہ میں مرتا ہوں، اب نہ مجھے کوئی زندگی
دینے والا اور کوئی ہے، میں خود ہی زندہ ہوں۔ یہ غیر فطری کام ہے، یہ غیر حکمی کام ہے۔ یہ غیر حکمی ہے نہیں، اور جسے اللہ نے پیدا کیا وہ ہے، اور وہ ہے جو ہے غیر فطری، جانتا اور مانتا ہے۔ یہی شیطان نے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، جس میں آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن جن نے جو ہے اس کا انکار کر دیا۔ یہ غیر حکمی کام تھا۔ اب یہ غیر حکمی کام جو اس نے کیا ہے، فطرت میں وہ ہے، فطرت اس کی ہے، یہ سارا کچھ جو وہ کرتا ہے وہ ہے، لیکن کرنے والا جو اللہ پروردگار کے حکم کا انکار کرتا ہے، تو حکم میں سارا کچھ پیدا ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، اب اللہ کا ایک حکم ہی نہیں ہے، اس نے جو جانا مانا ہے، یہ لعنت ہے۔ اب فطرت میں روزہ رکھتے ہیں، فطرت میں روزہ کھولتے ہیں، اب روزہ کیسے مکمل ہوتا ہے؟ فطرت میں بھول کر کھا لیتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، مکمل کیسے ہوتا ہے؟ روزے میں جو ہے نہیں نا، اس کو مان لینا ہے کہ وہ ہے نہیں، فطرت ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کے حکم میں پیدا ہوئی ہے۔ جس کو اللہ نے اپنے حکم میں پیدا کیا، اپنے حکم میں ختم بھی کر دیتا ہے۔ ہمیں اللہ پروردگار نے پیدا کیا، زندگی دی ہے، پھر زندگی دی ہے، اس میں موت بھی اللہ دے دیتا ہے۔ یہ تو ہے کو ماننا عیب نہیں ہے۔ حقیقت عیب جو ہے، حقیقت جو عیب کی ہے وہ کیا ہے؟ جو ہے نہیں اس کو ماننا۔ یہ تو ہماری فطرت ہے، اور اللہ کی یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہے، ہم اللہ کو مان لیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں، اگر ہم ہے نہیں اس کو مان لیں، کافر ہو جاتے ہیں، مشرک ہو جاتے ہیں، منافق ہو جاتے ہیں۔ اب روزہ پتہ چلا کیا ہے؟ روزے میں میری حقیقت جو ہے وہ بھی ہے، اور حقیقت کی حقیقت جو میرا خالق و مالک وہ بھی ہے۔ اب وہ جو ہے وہ اپنے حکم میں ہے، اس کا حکم مانتے ہیں تو اس کو مان لیتے ہیں، اس کے حکم کا انکار کر دیتے ہیں تو اس کا انکار ہو جاتا ہے۔ اب اللہ ہے، اس کا حکم بھی ہے، جو اپنے اللہ کے حکم پر جیتا اور مرتا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے۔ اور جسے اللہ کے حکم کا نہیں پتہ، اسے کیا پتہ؟ اپنی فطرت میں وہ ہے، اسے تو مانتا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے حکم میں ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم میں سجدہ ہے، اسے وہ نہیں مانتا۔ اب لعنتی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ حقیقی لعنتی ہے، ایک عیب میں ہے، یہ عارضی زندگی اور موت ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، اپنے عیب کو بھی مانتا ہے۔ پھر جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اپنے عیب کو بھی مانتا ہے۔ اب اللہ پروردگار اپنے حکم کے اندر جب علم عطا کر دیتا ہے، تو جو عیب اللہ نے حکم میں پیدا کیا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے زندگی عارضی اللہ نے دی ہوتی ہے، اسے موت دے دیتا ہے، اسی طرح اللہ پروردگار اپنے علم کی عطا پر اس کے عیب کو بے عیب کر دیتا ہے۔ اب عیب کدھر ہے؟ حکم میں عیب ہے، لیکن حکم کی تعلیم علم الہی میں جس نے حکم میں عیب پیدا کیا ہے، وہ اپنے علم سے عیب دو بھی دیتا ہے، عیب رہنے بھی نہیں دیتا۔ اب ہے جو اس کو ماننے والا ہے کو وہ مانتا ہے، اور جو نہیں ہے اگر اس کو مان لیتا ہے تو یہ عیب کی حقیقت ہے۔ اللہ نے ہمیں جو روزہ دیا ہے، اس روزے میں ہماری فطرت اور ہماری فطرت کا کرنا، مرنا، جینا ہے۔ یہ حکم دینے والا جو روزے کا حکم دیتا ہے، ہماری فطرت بھی پیدا کرتا ہے جو کہ عیب میں ہے، اور ہمیں حقیقت، رحمت، محبت میں اپنا علم بھی عطا کرتا ہے، جو کہ حکم کی عطا میں بندے کی تعلیم، اور بندے کی تعلیم میں علم الہی ہے جو ہمارا عیب مٹا دیتا ہے اور ہمیں اندھیرے سے نکال کر نور میں داخل فرماتا ہے۔ ہمارا عمل جس کو ماننا ہے وہ ظلم زیادتی ہے، اور جو ہے اس کو ماننا اس کا حکم ہے۔ حکم سے اللہ پروردگار اپنے بندے کو علم میں لاتا ہے، اور یہ علم کی حقیقت ہے جو روزے میں عطا کی جاتی ہے۔ اور اللہ پروردگار کی چاہت میں بندہ جو بے عیبی چاہتا ہے، جو اللہ پروردگار میں ہے، وہ اللہ پروردگار اسے اپنے حکم کی عطا، علم کی عطا میں عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ جو روزے میں بندہ روزہ رکھتے ہوئے اختیار کرتا ہے
وہ بے عیبی ہے۔ اللہ نہیں کھاتا، اللہ نہیں پیتا، اللہ کسی ضرورت کی احتیاج یعنی محتاجگی میں نہیں ہے۔ یہی اگر بندہ روزے میں کرتا ہے تو روزہ قائم رہتا ہے، اور اگر کھا پی لیتا ہے جو اللہ نہیں کھاتا پیتا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا میری حکم کی چاہت میں بے عیبی تلاش کرو۔ اللہ بے عیب ہے، تجھے اللہ بے عیبی دیتا ہے۔ اللہ علم میں حقیقت رحمت محبت رکھتا ہے، جو بے عیبی ہے اللہ وہی علم عطا کر کے بندے کو عیب سے نکالتا اور بے عیبی میں داخل فرماتا ہے۔ یہ ہے کہ روزہ تم پر میں نے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی وہ ہے جو اللہ پروردگار کا حکم مانتا ہے، متقی وہ ہے جو ہے اسے مانتا ہے اور جو ہے نہیں اسے نہیں مانتا۔ شیطان نے وہ مانا جو نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کا انکار کر کے جو اللہ نے حکم میں پیدا نہیں چیز کی اس کو وہ مانتا ہے۔ اللہ نے غرور پیدا نہیں کیا، حسد پیدا نہیں کیا، بغض پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ اپنا بندہ پیدا کیا ہے، اپنے حکم میں جو کہا ہے وہ ہے۔ اس لیے اللہ کا بندہ کسی سے حسد نہیں کرتا، غصہ نہیں کرتا، بغض نہیں کرتا، اس کو قتل نہیں کرتا، اللہ کے حکم کا انکار نہیں کرتا۔ جیسے ہی اللہ کا حکم آتا ہے دوسرے نے اسے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوتا ہے، یہ قتل نہیں کرتا۔ حسد کیا ہوتا ہے، غصہ کیا ہوتا ہے، بغض کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، حرام ہے نہیں۔ اللہ کا حکم ہے جو حلال ہے، اللہ کے حکم میں سارا کچھ ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا حکم مان، یعنی وہ نہ کر جو نہیں ہے۔ اب جب کوئی حکم میں روزہ رکھتا ہے، حسد نہیں کرتا، غصہ نہیں کرتا، بغض نہیں کرتا، چغلی نہیں کھاتا، یہ سارے کام نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ کہ اللہ کا حکم ہے، حکم میں حلال ہے، حرام موجود ہی نہیں ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ قابیل نے کیا کیا؟ شیطان نے اللہ کے جب حکم کا انکار کیا تو اس کو مانا جو ہے نہیں۔ حکم میں کیا تھا کہ بندے کو سجدہ کر، ہے بندہ بھی موجود ہے، انکار کر کے جو ہے اس کا انکار کیا، جو مانا وہ نہیں ہے۔ اب اس نے اپنی جان پر جو ظلم کیا عمل لعنت ہو گیا، اور لعنت کے بعد ہمیشہ کے لیے عذاب ہو گیا۔ قابیل نے کیا کیا؟ قابیل نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، انکار کر دیا۔ قابیل نے کیا کیا؟ حابیل کو قتل کر دیا۔ اب کس میں اس نے قتل کیا ہے؟ جو ہے نہیں، حکم اس کا ہے، حکم میں کرتا تو ہے، اولاد بھی ہوتی، یہ بھی ہوتا، وہ بھی ہوتا، جو چیز ہے وہ مل جاتی۔ اب ایک چیز ہے ہی نہیں، ملے کیا؟ لعنت۔ ایک چیز ہے ہی نہیں، ملے کیا؟ عذاب۔ ایک چیز ہے ہی نہیں، کیا ہے؟ وسوسہ۔ ایک چیز ہے ہی نہیں، کیا ہے؟ خواہش۔ خواہش کس کی ہے؟ عارضی زندگی کی ہے، عارضی کھانے پینے کی ہے۔ تو اللہ پروردگار حکم مان لے، حکم ہے، جب حکم ہے تو حکم دینے والا بھی ہے، حکم ہے تو جنت بھی ہے، حکم ہے تو جنت میں ملاقات بھی ہے، اور جو ہے اس کو مانتا نہیں، اور تو ہے۔ عجیب بات ہو گئی، جو ہے وہ مانتا کس کو؟ جو نہیں ہے۔ مزہ تو یہ تو بھی ہے، اور جس نے تجھے ہے کیا ہے تو اس کو بھی مان لے۔ یہ روزے کی تکمیل ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔